پاکستان یمن کی صورتحال کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یمن کے معاملے پر سعودی اور اماراتی قیادت کی دانائی علاقائی امن و استحکام کی عکاس ہے۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 1,79,000 پوائنٹ عبور کرنے پر اظہار اطمینان۔ کہا یہ کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کی حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ معاشی سمت کی بہتری اور ترقی کے سفر کے لیے معاشی ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ کو 2 مرتبہ عمر قید سنا دی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ملزمان پر مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ تھانہ رمنہ کے مقدمے میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو بھی سزا۔ اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکی اور امارات کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ کہا گیا موسلادھار بارشوں اور طوفان نے غزہ میں انسانی صورتحال کو مزید سنگین کر دیا۔ زندگی بچانے والی بنیادی اشیاء کی شدید قلت نے بحران کو مزید بڑھا دیا۔ وزرائے خارجہ کا غزہ میں اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے ذریعے بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی۔ کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس سے متعلق کارروائی کی توثیق۔ کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی طور پر مستحکم بنایا۔ یو اے ای کے صدر سے حالیہ ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں۔ سعودی ولی عہد سے گفتگو میں تعلقات کو وسعت دینے پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم کا پی آئی اے کے 75% حصص کی شفاف نجکاری پر اظہار اطمینان۔ ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی اور کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کے خلاف احتجاج۔ جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ مظاہرین نے کئی سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولا۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد گرفتار۔ امریکی صدر نے ایکس پر لکھا اگر ایران میں مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ ہم پوری طرح سے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ جان لیں امریکہ کی ایران میں جاری مظاہروں میں مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ پاکستان اور ایران کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا اعادہ۔ اجلاس میں وزیر پیٹرولیم معاون خصوصی طارق باجوہ، سیکرٹری خارجہ اور دیگر اعلی حکام شریک ہوئے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پہلی بار 5G متعارف کروایا جا رہا ہے۔ کابینہ منظوری دے چکی۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلامی آئندہ ماہ ہوگی۔ وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ کہتی ہیں پاکستان میں دستیاب اسپیکٹرم بہت محدود ہے۔ 274 میگا ہرٹز پر پورا ملک چلتا ہے۔ حکومت نے عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی، قلیل عرصے میں عوام کا اعتماد بحال کیا۔ 38 نکاتی عوامی معاہدے پر 98% عمل درآمد کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی نیوز کانفرنس، کہا ریاست کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا آزاد کشمیر کو اربوں روپے کے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کل بھی سنجیدہ تھے، آج بھی ہیں۔ کمیٹی کے ساتھ 5 جنوری کو دوبارہ ملاقات طے ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کو پیش ہونے کے لیے آخری مہلت۔ اے ٹی سی راولپنڈی میں علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت 5 جنوری تک ملتوی۔ عدم پیشی پر 3 ملزمان ساجد علی، محمد حنیف اور علی رضا کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے علیمہ خانم کی 1 دن کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی تھی۔ سندھ رینجرز نے کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کی، اب پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا
सिंध रेंजर्स ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सिंध रेंजर्स आला कारकर्दगी की बुनियाद पर जानी जाती है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती आदादोशुमार के लिए ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 36 साल की कम तरीन सतह पर किया। कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात बिलखसूस ताइवान मामले पर हिमायत का इरादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा तस्लीम करता है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और हर मौसम के तस्वीराती शराकतदार है। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी मजबूत शराकतदारी जारी रखेगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद और अमीर कतर की इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बात की गई। लोगों को इख्तियार ना होने का चूरन ना दें। टाउन्स के पास मेयर से ज्यादा इख्तियारात हैं। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का गुलजार हिजरी स्कीम 33 में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची में एमकेएम के 2 दर्जन से ज्यादा अरकान सूबाई असेंबली हैं। आए साथ बैठे ताकि आने वाला वक्त मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान को चेयरपर्सन पैमरा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम को नामिरसाल। अमरीन जान सेक्रेटरी इत्तलात रह चुकी हैं। बलूचिस्तान में खवातीन तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक्स पर लिखा, मकसद खवातीन तालिबात की आमद और रफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। खवातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। बंजर और सेमजदा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सरगोदा और अलीपुर में मजमूई तौर पर 5,600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेगी, जिससे पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। मंसूबे से हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। 6 गैर हाजिर सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करने का हुक्म, वजाहत तलब कर ली। महकमा बल्दियात, खुराक, फॉरेस्ट, सकाफत, लेबर और लाइव स्टॉक के सेक्रेटरी गैर हाजिर थे। सर्द हवाओं का राज, बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जन्नत नजीर वादी स्वाद का हुस्न भी दोबारा। कुदरती नजारों के मजे लेने सयाह खिंचे चले आए। मानसहरा में बर्फबारी ने शोगरान नारान कागान की खूबसूरती में रंग भर दिए। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। पारा -1 तक गिर गया। चित्राल में बर्फबारी के बाद हर समत सफेदी फैल गई। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में बर्फबारी से कुदरती हुस्न दोबाला हो गया। कराची, कोयटा, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी ठंडी हवाएं। अफगान तालिबान रजीम का इमदादी रकूम पर कब्जा, बदतरीन करप्शन का पर्दा चाक। अफगान जरीदे हर सुबह के मुताबिक कुंदूज में अफगान तालिबान ने जरूरतमंदों के लिए इमदाद का नेस्ट हिस्सा हड़प कर लिया। सऊदी किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने इमदाद फराहम की थी। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अवाम के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद $10 बिलियन पहुंची। सबसे ज्यादा अमरीका ने फराहम की। $293 मिलियन दहशतगर्द नेटवर्क्स के हाथ लग चुके। अमरीका अफगानिस्तान के लिए तमाम इमदाद मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर चुका है।
وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ نیو یارک کے نو منتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کا حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب، کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی مودی سرکار سے برداشت نہ ہوئی۔ جموں کشمیر چیمپئنز لیگ میں ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگانے پر فرقان بھٹ پر پابندی عائد۔ جھنڈا لگانے پر پولیس نے فرقان کو تفتیش کے لیے بلا لیا۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستان ٹیم تیسرے گروپ میچ میں افغانستان کے مد مقابل، پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ زمبابوے انڈر 19 ٹیم پہلے ہی ٹرائی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی۔ اور پاکستانی نژاد آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ اپنا آخری میچ سڈنی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ الوداعی پریس کانفرنس میں کہا کیریئر کے دوران نسلی امتیاز کا سامنا کیا گیا۔ کہا گیا پاکستان کا مسلمان کرکٹر ہوں، کبھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیلوں گا۔